بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی و مطلب اور اس کی تشریح کے بارے میں پڑھیں گے۔ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ عبادت، اس کا مادہ عین با دال جس سے عبد آتا ہے، اور عبد کے معنی غلام اور محکوم کے ہیں، یعنی غلامی، محکومی اور خود سپردگی۔ علماء لغت کے ہاں عبادت کے معنی انتہائی تعظیم و محبت، خشوع و خضوع اور اطاعت محکومیت کے مجموعے کا نام ہے، لیکن علماء مذہب کے ہاں اس کا معنی و مطلب پوجا پاٹ، پرستش اور ایک مخصوص ظاہری انداز پرستش، یہ اس کا نام۔ اب قرآن اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کے پاس، جو فرعون کے امراء تھے، درباری، ان کے پاس ان کو بھیجا، تو انہوں نے جو مکالمہ کیا فرعون سے، سورہ شعراء آیات 17 میں، تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی نے فرعون سے ڈیمانڈ کیا، ایک ان کے سامنے مطالبہ رکھا، وہ کیا تھا؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ہم اس لیے آئے کہ بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کر دو، ان کو آزاد کر دو۔ پھر آگے اسی صورت میں آیات 23 میں پھر فرعون نے ان کو کہا کہ اے موسیٰ، تجھ پر تو میری بہت ساری نعمتیں ہیں، میں نے تو تجھ کو اپنے گھر میں اپنے بیٹے جیسا پالا پوسا سنبھالا، اور تو آج میرے سامنے کھڑا ہے، اپنی قوم کی بات کرتے ہو، تم کو میری طرف ہونی چاہیے تھا۔ تو اب اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسرائیل۔ عَبَّدْتَ بنی اسرائیل، ادھر بھی عبادت کا لفظ ہے۔ اے فرعون، یہ کوئی نعمت ہے جو تم مجھ پر جتلا رہے ہو کہ تم نے میری قوم کو غلام بنایا ہوا؟ میری قوم کو تم نے غلام بنایا اور کہتے ہیں کہ ہم نے تیرے ساتھ یہ اچھا کیا۔ ادھر عبدتا کا معنی غلامی۔ اور پھر آگے فرعون اور اس کے درباریوں نے کیا جواب دیا؟ اسی صورت کی سے آگے کچھ 47ویں آیات میں، انؤمن لبشرین مثلنا وقومها لنا عابدون۔ اور جب فرعون نے یہ بات اپنے دربار میں رکھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ ڈیمانڈ کر رہے، وہ اپنی قوم کی آزادی مانگتا ہے، اس بارے میں تم کیا رائے رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کیا ہم ان دو بھائیوں کی بات مانیں جن کی قوم ہمارا غلام ہے، ان کی حیثیت غلاموں جیسی ہے، ہم غلاموں کی باتوں کو ماننے والے نہیں، ہم ان کو کبھی آزادی نہیں دیں گے۔ تو اب اس میں معلوم ہوا کہ عبادت کا معنی غلامی بھی ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ صرف ہم تیری محکومیت کرتے، صرف تیری غلامی کرتے، جس طرح اس کا معنی ہے نا کہ صرف اللہ کی تعظیم انتہائی درجے میں، اسی سے محبت انتہائی درجے میں، اسی کے آگے انکساری اور عاجزی انتہائی درجے میں، اسی سے خوف انتہائی درجے میں، اسی کی اطاعت، لیکن اس کا ایک معنی جو قرآن نے ذکر ہے وہ غلامی ہے، صرف اللہ کی غلامی، انسانوں کی غلامی نہیں۔ جو انسان کی غلامی کرے گا، قرآن نے اس کو شرک کہا۔ اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام، وہ قرآن مجید میں اس کا بھی تذکرہ ہے، سورہ یوسف کی آیت 40 میں یوسف علیہ السلام فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے اور ہم صرف اللہ کے محکوم ہیں، اللہ ہمارا آقا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں۔ امر اللہ تعبد الا ایاہ، امر اس نے حکم کیا ہے یہ کہ نہیں عبادت کرو مگر صرف اللہ کی، ذالک الدین القیم، سیدھا دین یہی ہے کہ انسان صرف اللہ کا غلام بن جائے، صرف اللہ سے خوف کرے، صرف اللہ کی محبت میں حد سے زیادہ انتہائی۔ ویسے آدمی اپنے باپ سے بھی محبت کرتا، اولاد سے بھی محبت ہے، دوستوں سے محبت ہے، انتہائی محبت۔
یہ صحیح دین، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے اور اپنے جیسے انسانوں کی غلامی بھی کرتے. مسجد میں وہ آ کر اللہ کی بندگی کو ظاہر کرتے اور مسجد سے باہر اپنے جیسے انسانوں کی بندگی میں لگے. اکثر لوگ نہیں جانتے. انہوں نے عبادت کو پوجا پاٹ بنایا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ عبادت صرف پرستش کا نام نہیں ہے، مکمل محکومیت، خود سپردگی اور اطاعت کا نام. اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہر فرمایا. قرآن مجید کی آیت سورہ آل عمران کی آیت 64 میں، قل یا اہل الکتاب، اے رسول اہل کتاب سے کہو، تعالوا الی کلمۃ، آؤ اس بات کی طرف، اس کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو تمہارے اور ہمارے بیچ میں یکساں ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں گے، صرف اللہ کی غلامی کریں گے، صرف اللہ سے خوف کھائیں گے، اسی کی محبت کو دل میں انتہائی درجے میں جگہ دیں گے، اسی کے آگے جھکیں گے، اسی کی انکساری ہم کریں گے اور اسی کی عاجزی کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی شخص دوسرے کو اپنا آقا نہیں بنائے گا. کوئی شخص دوسرے کا آقا نہیں بنے گا، کوئی شخص کسی کا غلام نہیں بنے گا، کوئی شخص کسی کو غلام نہیں بنائے گا، کوئی شخص کسی سے نہیں ڈرے گا، کوئی شخص کسی کو نہیں ڈرائے گا، کوئی شخص کسی کے آگے نہیں جھکے گا، کوئی شخص کسی کو اپنے آگے نہیں جھکائے گا. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر کوئی اس بات کو نہیں مانے گا تو نہ مانے، لیکن میں نے تو مانا ہے، ہم گواہ اس بات پر کہ ہم صرف اللہ کے حضور میں جھکنے والے، صرف اللہ کی اطاعت، محکومیت اور غلامی کرنے والے. اور تمام انبیاء کرام نے بھی یہی دعوت انسانوں کے آگے پیش کیا، جس طرح کہ 16ویں سورت کی آیات 36 میں ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. جتنے بھی رسول آئے انہوں نے اپنی قوموں کو یہی دعوت دی، اے قوم کے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت. وہ کس طرح؟ طاغوت کو چھوڑ دو. عبادت آسان ہے، طاغوت کو چھوڑنا مشکل ہے. ایک کشتی کے سوار بنو، جس طرح مسجد میں صرف اللہ کی بندگی کرتے ہو اسی طرح باہر بھی صرف اللہ کی بندگی کرو. جس طرح پرستش میں، پوجا میں صرف اللہ کے حضور میں عبادت کرتے ہو، اسی طرح تمام معاملات میں، زندگی کے تمام شعبوں میں صرف اللہ کو جو ہے نا حاکم بناؤ، آقا بناؤ. طاغوت کا مکمل انکار اور اللہ کا مکمل اقرار. اور اسی بات کو سورہ زمر کی آیات 17 میں اس طرح اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرمایا، وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ. جن لوگوں نے طاغوت کو چھوڑ دیا، اس کے آگے نہیں جھکے، طاغوت سے وہ نہیں ڈرے، اس کی بندگی اور غلامی انہوں نے نہیں کیا اور صرف اللہ کی بندگی میں آئے، اسی کے آگے جھکے، ان کے لیے بشارت ہے. اور یہی اللہ کے صحیح بندے، یہی اللہ کے بندے جو صرف اللہ سے خوف کھاتے، جو صرف اللہ کی غلامی کرتے. اور اس بات کو مزید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے 297 بیان فرمائے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اللہ ان کا دوست ہے جو اللہ کے بندے، جو اللہ کے غلام، جو اللہ سے ڈرتے، جن کی دلوں میں اللہ کی عظمت اور محبت بیٹھا ہو، جو صرف اللہ کے حضور میں جھکے، جن کا آقا ایک اللہ ہے، جنہوں نے طاغوت کو ہر حوالے سے چھوڑ دیا. اللہ ان کے لیے راستوں کو کھولتا، ان کے لیے روشنی کا راستہ ہے. اور جو اس طرح اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ دوسروں کو اپنا آقا بناتے، انہی کے آگے جھکے ہیں، انہیں کے آگے انہوں نے ہاتھ پھیلائے ہیں. وہ طاغوتی قوتیں تو ان کو تاریکی میں ڈالتے ہیں، ان کا استحصال کرتے ہیں، وہ تو استحصال کرتے ہیں. اور ایسے لوگ قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ. طاغوتی قوتوں نے اس دنیا میں بھی ان کو دوزخ میں ڈالا ہوا ہے، ان کی زندگی کو اجیرن بنایا ہوا ہے. پریشانی، بھوک، بدامنی، خوف. اور اسی طرح آخرت میں بھی ایسے لوگ ابد الآباد جہنم میں جائیں گے جو اللہ کی بجائے دوسروں کی عبادت کرتے.
اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے. اس طرح اللہ سے خوف کھانا چاہیے. وہ زیادہ تر ان سے خوف کھاتے. اور اس بات کو مزید کہ یہ اللہ کی بندگی، اس کے لیے ضرورت کیا ہے، کس طرح اللہ کی بندگی انسان صحیح معنوں میں کر سکتا ہے. سورہ نور کی آیات 55 میں اللہ نے اس بات کو اس طرح بیان فرمایا: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدوننی لا يشركون بی شیئا. اپنی آزادی، اپنا آزاد معاشرہ، آزاد مملکت، جب تک یہ نہیں ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، جب تک تم کو ایک آزاد ملک، ایک آزاد معاشرہ، ایک آزادی نہیں ملے گا، قطعاً انسان اللہ کا صحیح غلامی نہیں کر سکے گا. اس لیے کہ طاغوتی قوتیں ریاست کے زور پر، حکومتوں کے زور پر، سماج کے زور پر وہ انسانوں کو اپنا غلام بناتے. تو چاہیے کہ جس طرح ایک فرد چاہتا ہے کہ میں صرف اللہ کا بندہ بنوں، اس طرح معاشرہ بھی صرف اللہ کی بندگی میں آئے. کچھ اشخاص وہ تو اللہ کی بندگی میں سرشار ہے، لیکن معاشرہ اللہ کی بندگی سے نکلا. وہ تو طاغوت سے نکلا ہے خود، لیکن باقی انسان طاغوتی آتوں میں ہے. تو جب تک ایک آزاد ریاست، ایک ایسی ریاست جو اللہ کی بندگی میں ہے، کامل طور پر اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے، اس کا قانون اللہ کے آگے، اس کا آئین اللہ کے آگے، اس کے بڑے اللہ کے آگے، اس کے سارے اللہ کے آگے، جب ایسا ہوگا تو لوگ پھر صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کریں گے. کوئی کسی سے خوف نہیں کرے گا، اس لیے کہ ریاست ہر ایک کو پروٹیکٹ دے گا. جب ریاست آزادی دے گی، پھر اس آزادی کو طاغوتی کو چیلنج نہیں کر سکتے. جب ریاست حق کے ساتھ کڑی ہوگی، سچ کے ساتھ کڑی ہوگی، عوام کے پیچھے کڑی ہوگی، تو پھر کسی طاغوتی قوت کو یہ جرت نہیں ہوگا کہ انسانوں کو اپنا غلام بنائے، انسانوں کو خوفزدہ کرے، انسانوں کا استحصال کرے اور انسانوں کو اللہ کی عبادت سے روکے، انسانوں کو خوفزدہ، بالکل ان کو پھر نہیں. اسی لیے فرمایا کہ ریاست وہ عوام کے ہاتھ میں آ جائے، عوام کے منشا کے مطابق وہ چلے. پھر اس ریاست کے زور پر طاغوتی قوتیں ڈرے، جو اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے، جو اپنے آپ کو آئین سے بالا تر سمجھتے، جو اپنے آپ کو قوم سے بالا تر سمجھتے، شریعت اور دین سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے، وہ ریاست سے ڈرے، نہ کہ عوام ریاست سے ڈرے. عوام تو جھکا ہوا اللہ کے حضور میں. اور یہی مقصد ہے تخلیق انسانیت کا، کیا کہ وہ صرف اللہ کی محکومیت میں آ جائے، صرف اللہ سے خوف کھائے، صرف اللہ کی بندگی میں آئے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا لیکن اس لیے کہ وہ میری محکومیت میں آ جائے، میری عبادت میں آ جائے. اب جس طرح علامہ اقبال نے کہا، یہ ایک بڑا بظاہر تو مشکل راستہ ہے لیکن بڑا مفید. علامہ اقبال کے کچھ اشعار ہے: یہ ایک سجدہ ہے جیسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نہیں جاتا. ایک دفعہ اللہ سے خوف کھاؤ، اللہ کے آگے جھکو، ہر جگہ تمہارا گردن پر ایسا اونچا ہوئے گا. اور اگر اللہ کے حضور میں گردن کو نہیں جھکایا، ہر جگہ تمہارا گردن جھکا ہوا ہوگا، ہر جگہ تم خوفزدہ ہوگے. اور فرمایا علامہ اقبال نے: سرودی زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمران ہے ایک وہی باقی بتانے آزری. جب ہم نے اللہ کو حاکم بنایا اور جب ہم اس کی غلامی میں آئے، اس کی اطاعت محکومیت میں آئے، پھر کوئی حاکم ہمارا حاکم نہیں بنے گا، پھر وہ خادم بنے گا، پھر حکمران وہ آپ کے خادم بنیں گے. اگر ہم سب اللہ کی عبادت میں آئیں گے، ہماری سیاست، ہمارے دوسری ایکٹیویٹیز اگر وہ سب وہ اللہ کی اطاعت میں ہوئیں گے، پھر کوئی حاکم نہیں ہوگا، حاکم اللہ ہوگا، پھر ہر ایک خادم ہوئے گا، پھر ہمارے حکمران خادم بنیں گے. اب یہ تو ہے مشکل کام. اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا خلاصہ بھی ہے کہ ایک دفعہ طاغوتی قوتوں سے اپنے آپ کو چھڑا دو، ان کے خوف سے نکلو، ان کی بندگی سے نکلو، آؤ اللہ کی خوف میں، آؤ اللہ کی بندگی. اب یہ تو کٹھن راستہ ہے. اب دو چیزیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ یہ کٹھن راستہ ہے، ان طاغوتی قوتوں سے ہمیں چھڑا دو خدایا، ہم کمزور ہیں، ریاست پر ان کا قبضہ ہے، حکومت پر ان کا قبضہ ہے، وسائل پر ان کا قبضہ ہے،
سماج پر ان کا قبضہ ہے، قوم پر ان کا قبضہ ہے، میڈیا پر ان کا قبضہ ہے، عدالتوں پر ان کا قبضہ ہے، ذہنوں پر ان کا قبضہ ہے، ہر چیز پر ان کا قبضہ ہے۔ اللہ یہ طاقتور ہے، ہم کمزور ہیں، انہوں نے ہم کو آپس میں منتشر کرے کے رکھا ہے، یہ خود آپس میں متحد ہے، لیکن اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اپنی چالاکیوں مکر و فریب کی بنیاد پر عوام کو انہوں نے تقسیم کیا ہوا۔ اے اللہ یہ طاقتور ہے، ان طاقتوروں کو ہم کو خلاصی دے دو کہ ہمارا سر ان کے آگے نہیں جھکے۔ اب وہ ہاری بیچارے، وہ ایک جاگیردار کے آگے جو ہے نا سر اٹھا سکتے، جاگیردار کا کیسا مقابلہ کریں گے؟ ایک طاقتور کا کیسا کریں گے؟ ایک غریب کمزور آدمی، وہ ایک امیر کا آدمی کیسا مقابلہ؟ اے اللہ ہماری مدد فرما، ایاک نستعین، صرف تجھے سے مدد مانگتے۔ استعان کس کو کہتے؟ استعان وہ حیوان، عوان وہ حیوان، وہ انسان جو شباب کے عالم میں ہو، شباب کے عالم میں، جوبن کی حالت میں ہو، کوئی اس میں نقص، کوئی کمی نہ۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا، طاقتور بنا دے، ہمارے تمام عیوب اور نقائص کو نکال دے، ہم کو اعتدال کے راستے پر ڈال دے، ہم کو توازن کے راستے پر ڈال دے۔ اب اللہ اس کا کیا جواب دے رہا ہے؟ کیا آپ کا خیال ہے آسمان سے کوئی فرشتہ آئے گا جاگیردار کے کان میں پکڑے گا کہ چلو جیل میں جاؤ؟ ایسا نہیں ہوئے گا۔ یا ایک امیر آدمی کو آسمان سے آ کر ایک تپڑ لگائے گا؟ نہیں، یہ تم نے کرنا ہے۔ اب تم نے تو اللہ سے دعا کی، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اب یہ تمہاری تمنا بن گئی، اس کے لیے کوشش بھی کرنا ہے، جدوجہد بھی کرنا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ سورہ بقرہ کی آیت 153 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، جو تم نے اللہ سے مدد مانگا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ صبر، ڈٹ جاؤ اپنے موقف پر، مت چکو طاقتور کے آگے، مت ڈرو طاقتور سے، مت ڈرو طاغوتی قوتوں سے، ایک اللہ سے ڈرو، ایک اللہ کے حضور میں سر کو نیچے کر لو، استقامت دکھاؤ، پہاڑ کی طرح ڈٹ جاؤ اپنے موقف پر۔ تم سچ پر ہو، تم سچائی پر ہو، تم اللہ کے دوست، تم اللہ کے بندے ہو۔ جس طرح ہمارے پیارے پیغمبر نے فرمایا، اگر طاغوتی قوتیں ایک ہاتھ پر سورج رکھے اور دوسرے پر چاند، یہ آدمی اللہ کی وجہ سے نہیں ہٹے گا۔ اپنے آپ کو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا نبی اپنے راستے سے نہیں ہٹے گا، چاہے وہ نمرود ہے، چاہے وہ فرعون ہے، چاہے وہ شداد ہے، چاہے وہ قارون ہے، چاہے سامری ہے، چاہے آزر ہے۔ ایک ہاتھ پر سورج رکھو، ایک پر چاند کو رکھو، صبر۔ اور دوسری بات الصلاۃ، یہ جو نماز، یہ جو مسجدیں ہیں، یہ جو مسلمانوں کے اجتماعات ہیں، ان میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ان مراکز کو طاغوتی قوتوں کے خلاف استعمال کرو۔ طاغوتی قوتوں نے تو آج ان مراکز پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے، یاد رکھنا، یہ جو آج اسلامی مراکز ہے، جو مساجد ہے، ان پر بھی طاغوتی قوتوں کا قبضہ ہے۔ انہوں نے ہم کو سلایا ہوا ہے تاکہ ان مراکز میں ہم اللہ کی بات نہیں کر سکے، ہم آپس میں جڑ نہیں سکے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ان اللہ مع الصابرین، تو اللہ تعالیٰ پھر تمہارے ساتھ ہے، تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ سورۃ الماعون آیات نمبر 4، فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنون الماعون، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ اللہ نے ایسا خوبصورت مرکز ان کو دی، ایسی خوبصورت عبادت کا طریقہ ان کو دیا، ایسا خوبصورت ان کو نظام دے دیا، لیکن یہ بدبخت لوگ اس زبردست نظام سے، اس پاکیزہ نظام سے، اس دینی نظام سے، اس دینی عمل سے وہ طاغوتی قوت کا سر نیچا نہیں کر سکتے، اللہ کی غلامی، وہ طاغوت کی غلامی سے نہیں نکل سکتے، اللہ کی بندگی میں نہیں آ سکتے، اس لیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، ایک دوسرے کی ادھر جس طرح ایک صف میں ہم کھڑے، کاش کہ ہم مسجد کے بارے میں ایک ہی صف میں ہوتے، ایک ہی صف میں ہوتے، جس طرح ادھر ہمارا امام کا پتہ ہے، اسی طرح ادھر بھی ہمارے امام کا پتہ چلتا۔ کیا ہے مسجد میں آپ کا امام جھکتا نہیں جھکتا ہے؟ سب سے پہلے کون جھکتا ہے؟ کاش کہ ہمارے بار جو حاکم ہے وہ بھی اسی طرح آئین کے آگے جھکے، وہ بھی قانون کے آگے اس طرح جھکے، سرخ بتی پر سب سے پہلے حاکم کھڑا ہو جائے، پھر مزاد، سب سے پہلے آئین کی پاسداری کون کرے؟ حاکم کرے، ایسا ہی نا۔ آخری بات،
तावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। ये इस तरह मुमकिन है अल्लाह की मदद कि एक दूसरे के साथ खैर के कामों में ताउन करो। तुम मुसलमान हो, तुमने अल्लाह की बंदगी को इख्तियार किया, तुम अल्लाह के हुजूर में झुके, तो ए अल्लाह के हुजूर में झुकने वालों, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ने वालों, फिर एक दूसरे से ताउन भी करो, खैर के कामों में, शर के कामों में नहीं। और बुराई के आगे डट कर मिलकर एक जगह दीवार की तरह फिर खड़े हो जाओ, फिर उंगली की तरह जो है ना तागूती कुव्वतों को तुम शिकस्त नहीं दे सकते हो, मुट्ठी बन जाओ फिर। और आखिरी बात, जिस तरह सूरह ज़ुमर की आयत 36 में इरशाद बारी ताला है, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहु, फिर ऐसे मुसलमान के लिए जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को समझ कर पढ़ता है, एक सियासी नारे के तौर पर नहीं, याद रखना, सियासी नारे के तौर पर नहीं, दिल की गहराइयों से सोच और समझ कर शरीयत के मुताबिक, कुरान के मुताबिक जब इस पर वो अमल करेगा, इय्याका नअबुदु व इय्याका, तो क्या अल्लाह उसके लिए फिर काफी नहीं है? जो बोले कि मैं अल्लाह का गुलाम, जो बोले मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं, जो बोले मैं सिर्फ अल्लाह की मदद मांगता, जो ताउन जो है वो ईमान वालों से मांगे, तो उसकी मदद अल्लाह नहीं करेगा। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहु व युखव्विफूनका बिल्लज़ी मिन दूनिही व मन युद्लिल्लाहु फमा लहु मिन हाद। इसके बावजूद ये जरूर तुमको डराएंगे, जरूर तुमको डराएंगे, लेकिन डरना नहीं, डट कर खड़े हो जाना। ये गुमराह लोग हैं जो अल्लाह के बंदों को इंसानों से डराते। इंसान को अल्लाह से डरना चाहिए, इंसान अल्लाह की गुलामी में आए, इंसान सिर्फ अल्लाह से मांगे, अल्लाह के तरीके से, अल्लाह का जो कानून है कायनात में कार फरमा, जिसको हम कानून फितरत कहते हैं, उससे मदद मांगे, अल्लाह की शरीयत से मदद मांगे, अल्लाह के दीन से मदद मांगे, अल्लाह के जो बंदे हैं उनसे मदद मांगे, न कि तागूत से। वमा अलैना इल्लल बलाग।